السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہم نے اردو اے کا سیکنڈ ہاف سلیبس شروع کیا تھا اور نامدیو مالی کہانی شروع کی تھی جس کی ریڈنگ اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی سیکھے تھے۔ آج ہم اس کہانی کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے الفاظ معنی بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جو کہ پیج نمبر 81 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پیراگراف ہے، باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ شناخت کا مطلب لکھیے پہچان۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ شفقت کا مطلب لکھے یہاں پہ پیار۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعمل چلا جاتا۔ بلا تعمل کا مطلب لکھیے بغیر تاخیر کے، یعنی فوراً مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا۔ چمن، باغ، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ پاک صاف، صاف ستھرا، رسوئی باورچی خانہ، چوکا چولہا رکھنے کی جگہ۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ گھاس پھوس خشک گھاس، کنکر پتھر کوڑا کرکٹ۔ روشیں باقاعدہ، تھاملے درست، سنچائی اور شاہوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر۔ روشیں کا مطلب لکھیے کیاریاں، باقاعدہ ترتیب سے، سنچائی پودوں کو پانی دینا، کانٹ چھانٹ تراشنا یا ان کو ترتیب دینا، جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ جھاڑنا بہارنا کا مطلب لکھیے صاف کرنا، آئینہ صاف شفاف۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ داروغہ چوکیدار، کارگزار کام کرنے والے، مستعد ہوشیار، کھینچ تان کر سختی سے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ ڈانٹ ڈپٹ برا بلا، نگرانی دیکھ بھال، ڈیل نرمی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا فارغ بیٹھنا یا بیڑی پینے لگے۔ بیڑی کا مطلب لکھیے سگریٹ، یا سائے میں جا لیٹے۔ سائے میں جا لیٹنا آرام کرنا۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ کاہل سست، کامچور کام سے جی چرانا۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے۔ آرام طلبی آرام پسند کرنا، موروثی دیکھا دیکھی۔ لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ نوبت کا مطلب لکھیے یہاں پہ ضرورت۔ دنیا و مافیہا دنیا اور اس کی دلچسپیاں، ستائش تعریف، تمنا خواہش، صلہ بدلہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ باولیوں سیڑھی والا پکا کنواں، اس کا یہ مطلب لکھیے سیڑھی والا پکا کنواں۔ برائے نام معمولی سا، آفت ٹوٹ پڑنا مصیبت آ جانا۔ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ تلف ضائع، جو بچ رہے وہ ایسے نڈال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ نڈال کمزور، دکھ ٹی بی۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، ہرا بھرا سرسبز۔ وہ دور دور سے ایک ایک گڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان ہتا کر رکھے تھے۔ قحط خشک سالی، اوسان ہتا کرنا ہوش گم کرنا۔
اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی کمی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کے لانا شروع کیا، ڈھو کے اکٹھا کر کے۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، کیچڑ گدلا پانی۔ اب اگلا صفحہ دیکھیے۔ لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، آب حیات زندگی بخشنے والا۔ اب اگلا پیراگراف دیکھیے۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ بے مثل، بہترین، کارگزاری، کام کرنا، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ پالنے پوسنے، پرورش کرنے، مستحق، حقدار، تنگی ترشی، تنگ حالات یا غربت، تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ نشان لگائیے اور اس کے الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔